اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الذکر۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح اور شام تین بار قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گے۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ: مراد ان تینوں سے سورہ کا مکمل طور پر پڑھنا ہے۔ ہر سورہ 3 بار پڑھی جائے۔ کافی ہو جانے کا مطلب ہے دیگر اذکار اور وظائف کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کے علاوہ ان کی وجہ سے اللہ خطرناک چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر لیٹ جانے کے بعد یہ سورتیں پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے انہیں اپنے جسم پر پھیرتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام کو 3 بار یہ پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ: اس دعا کا مطلب ہے کہ میں اس اللہ کے نام کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعے سے ہر چیز کی برائی سے بچا جاتا ہے، اور وہ کوئی جانور ہو یا انسان، جن ہو یا شیطان، اس لیے کہ وہ ہر ایک کے حال سے واقف بھی ہے اور ہر ایک کی فریاد سننے پر قادر بھی ہے۔ جو اس کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یا یہ کہ اسی کی تقدیر و مرضی ہو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صبح اور شام کے ان وظیفوں کو اپنا معمول زندگی بنا لے جو اس میں دیے ہوئے ہیں۔ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے وظیفوں اور طریقوں سے یہ ہر لحاظ سے بہتر، برکت والے اور عافیت و نجات کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔